الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کچھ معنی بیان کیے گئے تھے اس آیت کریمہ کے۔ اس میں اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی اللہ کے علاوہ معبود کی پرستش ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا تیرے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی عبادت ہم درست سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہاں اہل علم ذکر کرتے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جیسے معبود بنانا جس کو ہم الہ کہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالی کے علاوہ کو معبود بناتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں اس کی تشریح فرمائی ہے۔ ایک آیت دیکھیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی پرستش جائز ہوتی تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا، فساد برپا ہو جاتا۔ دو طرح کی تفسیر اہل علم نے اس کی ہے اور دونوں صحیح ہے۔ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے، اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق، رازق، مالک، مدبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جیسے دنیا میں ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، دوسرے ملک کا اور بادشاہ ہوتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ آسمان و زمین کا چلانے والا کوئی اور بھی ہوتا اللہ کے علاوہ تو آسمان و زمین میں تباہی مچ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا دونوں معبود میں تباہی مچتی، آسمان و زمین میں تباہی مچتی۔ معبود میں کیونکہ وہ دونوں پاورفل ہوتے تو دونوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان کس کا ہوتا؟ پبلک کا نقصان ہوتا، یہاں آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان کا نقصان ہوتا۔ تو فساد جو مچے گا وہ آسمان و زمین میں مچے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ دو اگر معبود ہوتے، دو خالق ہوتے، دو رازق ہوتے تو آسمان و زمین میں فساد مچ جاتا، کیونکہ ہر ایک چاہتا دوسرے پر غلبہ پائے، دوسرے کو مطلب نیچا دکھائے، اور ہر کوئی دونوں پاورفل ہوتا تو پھر یہ دنیا کیسے باقی رہ سکتی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا کہ خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، وہی چلانے والا ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، تصور میں نہ رکھو۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسرا معنی زیادہ قریب ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق و رازق کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرا معنی ہمارے دلوں میں بیٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اہل علم نے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے خاص طور پر اس کی بڑی تفصیل کی ہے۔ کہا ہے کہ دیکھیے کہ جیسے آسمان و زمین میں اگر دو رب ہوتے تو دونوں میں فساد مچ جاتا، ایسے ہی اگر ایک دل کے اندر اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ایک دل کے اندر یا انسانوں کے دلوں میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود بستا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اس کے دل میں یا اس کے نفس میں فساد برپا ہو جائے گا، اس کے سسٹم میں فساد برپا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے اس معبود کو نکال باہر کرے اور صرف اس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی جگہ پا جائے، تبھی جا کر کے اس کا دل یا اس کا جسم کا نظام درہم برہم ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر ایک کیونکہ ہر ایک کے پاس دل ہے، اور ہر ایک کے ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہو، اللہ بھی معبود ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود بستا ہو، تو پوری دنیا میں یوں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق، مالک، متصرف ہو، ممکن نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام اصل میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس آیت کی بہت ساری جگہوں پر تشریح ملتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کی تائید ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ مطلب اپنے خواہشات نفسانی کو جو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے؟ تو اللہ رب العالمین دیکھیے یہاں معبود کو، یا معبود کس کو قرار دیا؟ خواہشات نفسانی کو، دل کو، جو خواہش امڑتی ہے اس کے دل سے، اس کو معبود قرار دیا۔ تو دراصل یہ زیادہ معنی قریب ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کے کہے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کے احکام ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو بھی کیا جائے، اور دنیا کے اندر معبودان جو ہیں دوسرے اللہ کے علاوہ اس کی بھی پرستش کی جائے، تو دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس فساد سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی ہی عبادت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سارا نظام تبھی درست رہ سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کی بندگی ہوگی، کیونکہ اسی لیے یہ سسٹم قائم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے ملایا نہیں، شرک کی آمیزش سے پاک رکھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کے لیے امن ہے۔ اب دیکھ، اگر شرک کرتا ہے تو گویا اللہ کے علاوہ کو معبود بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کی پرستش روا رکھتا ہے، جائز رکھتا ہے، کرتا ہے، تو شرک ہوا۔ تو شرک ہوگا تو امن ضائع ہو جائے گا، امن ضائع ہو جائے گا۔ اور جب شرک سے پاک رہے گا انسان، سماج، معاشرہ، ملک، سوسائٹی پاک رہے گی شرک سے، اللہ رب العالمین وعدہ دیتا ہے اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا۔ امن تو امن کئی معنوں میں ہے، اللہ کے عذاب سے بھی امن، اور دنیا کے اندر جو ڈر خوف کا ماحول ہے دشمن سے یا اور چیزوں سے، اس کا بھی امن آپ کو ملے گا۔ اور آگے فرمایا وہم مہتدون، ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے اس آیت میں ایک جو پیغام چھپا، اللہ ہی کی عبادت کیوں، اس کا جواب ہے اللہ ہی کی عبادت اس لیے کیونکہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت اگر کی جائے گی تو یہ نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گی، انسان کا سسٹم تب درہم برہم ہو جائے گا، آسمان و زمین کے اندر بسنے والی مخلوق سب درہم برہم ہو جائے گی، ٹھکانے نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ معلوم ہوا اس کا کہ اللہ کا نام لینے والا اگر یہاں کوئی نہیں رہے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ نظامی زندگی ٹکی ہوئی کیوں ہے؟ اللہ کی یہاں بندگی ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں، کچھ نہ کچھ شکل میں ہو رہی ہے، اسی لیے زندگی یہ دنیا قائم ہے۔ یہ جیسے ہی خراب ختم ہوگی یا جتنا ہی اللہ کے ساتھ بغاوت ہوگی اتنا ہی دنیا کے اندر فساد ہوگا، اور جتنا ہی اصلاح ہوگا، شرک سے پاکی ہوگی، بدعت و خرافات سے سماج پاک ہوگا، اتنا ہی امن اسے لاحق ہوگا، اتنا امن نصیب ہوگا، ورنہ دنیا کے اندر فساد ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں بھی یہ رد ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی صحیح ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، یہ نقطہ سراسر غلط ہے، یہ نقطہ اسلام کے بالکل مخالف ہے۔ ایسا کہنے والا مسلمان نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ان فرامین کے سراسر خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور یہ عقیدے کے باب سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔